السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، آپ نے گھبرانا نہیں، کہیں جانا نہیں، کیونکہ خان آ رہا ہے۔ جو کہتے تھے کہ عمران خان ختم شد، ان کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کا سورج پھر سے طلوع ہو رہا ہے اور پاکستان کے 3 بڑے اور نامور ماہرین علم نجوم نے مل کر ایک بڑی پیشگوئی کی ہے، بڑا ذائچہ بنایا ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ خان آ رہا ہے۔ خان کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے اور پھر آ کر کیا کرے گا، یہ انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آج آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارا انیشیل ٹارگٹ ہے 1 لاکھ سبسکرائبرز کا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہم 1 لاکھ سبسکرائبرز کے تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ کا ہمارے ساتھ جڑنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو نیوز چینلز ہیں، وہ مکمل طور پر کنٹرولڈ ہیں اور وہ جس طرح کی خبریں دے رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ دوسری جانب الیکشن سر پر ہیں اور اس دوران باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فسطائیت، ظلم، بربریت کا بازار گرم ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم اس چینل کے توسط سے ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس بیل آئیکن پر کلک کر دیں، فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں اور اس طرح سے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ دوستو، عمران خان صاحب جب جیل میں گئے اور پھر جب ان کے اوپر یہ ظلم، بربریت، ان کی جس طرح سے پارٹی توڑی گئی، پارٹی تتر بتر ہو گئی، اور یہ پیشگوئیاں تو چھوڑیے، یہ بعد میں رہ جاتی ہیں کہ خان آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے جو کچھ صحافتی نجومی تھے نا، صحافتی بددیانت نجومی، ان کی جو پیشگوئیاں تھیں وہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح سے پارٹی بن گئے تھے اور پھر کہتے تھے کہ عمران خان کی سیاست ختم، عمران خان گیا، اور یہ تک کہتے تھے کہ ایون کچھ ایسے سیاسی نام تھے، کچھ صحافتی نام تھے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے اس کو اب لوگ نہیں ملیں گے کاغذات جمع کرانے کے لیے، ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا۔ لیکن ان کی یہ پیشگوئی غلط ثابت ہوئی۔ جب پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپرز کی باری آئی تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی اس وقت جو ہیں وہ تقریباً منظور ہو چکے ہیں اور یا اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے ایسے میں کہا ہے کہ یہ ہماری اے ٹیم کو آؤٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بی ٹیم کو آؤٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری انڈر 19 جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرے گی، انڈر 19 کو آؤٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری انڈر 18 انڈر 17 بھی ان کی چیمپئن ٹیم کو ہرائے گی، ان کے چیمپئنز کو ہرائے گی۔ یعنی کہ سنم جاوید جو بالکل کہہ لیں کہ انڈر 19 سے بھی انڈر 13 پہ ان کو لے آئیں، یعنی بالکل جونیئر، وہ ان کی مریم نواز صاحبہ کو، وہ ان کے نواز شریف صاحب کو شکست سے دوچار کریں گی، اور یہ اس وقت پارٹی کی پوزیشن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے۔ اب یہ لوگوں کا کنسرن ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کیوں ہیں، کب تک ہیں، خان صاحب کب باہر آئیں گے، اور جو اس وقت ماہرین علم نجوم ہیں ان سے بھی ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کب جیل سے باہر آئیں گے اور نواز شریف صاحب کیا وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ہوا چھوڑی گئی، یہ بھی ایک تاثر دیا گیا، یہ ایک ہوا بنائی گئی کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے ہیں تو وہ بطور وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں اور حالات سارے ان کے حق میں جا رہے ہیں، ان کو ماحول بنا کے دیا جا رہا ہے، ان کو پورا میدان خالی کر کے دیا جا رہا ہے کہ تو کلہ ہی کھیڑ۔ تو لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ تو زمینی حقائق ہیں، زمین پر یہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن آسمانوں پر کیا لکھا ہے؟ آسمانوں پر بھی یہی لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ایسٹرولوجر ہے، ماہر علم نجوم ہیں، سامیہ خان صاحبہ، ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی 10 جنوری کے بعد نواز شریف صاحب کی جو ہے نا
مزید ان کو ریلیف ملے گا، مزید ان کو ہائپ ملے گی، اور وہ کنگ میکر بھی ثابت ہو سکتے ہیں، پاورفل ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دور دور تک کہیں بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آتے۔ دوسری جانب انہی سے سامیہ خان صاحبہ سے عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ انتہائی اسٹرانگ ہے، اور وہ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہا ہے، اور وہ حکمرانی کا ستارہ ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب جیل میں ہونے کے باوجود حکمرانی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کبھی کوئی جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتا، نہ ہی دے سکے گا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اس وقت جیل میں ہیں تو وہ اپنی مرضی سے شاید جیل میں ہیں، اور وہ جیل میں رہیں یا باہر رہیں ان کے لیے بات ایک ہی ہے، کیونکہ ان کی پاور ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے ایگزیکٹ ڈیٹ کے حوالے سے تو نہیں کہا، لیکن جب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو یہ پوچھا گیا کہ ابھی نہیں، ان فیوچر کبھی 10 20 50 سال بعد، 30 سال بعد آپ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بنتا دیکھتی ہیں، ٹھیک؟ تو وہ کہتی ہے میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، بڑا میں نے اس پہ اسٹڈی کیا ہے، مریم نواز صاحبہ کی پوزیشن بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، کہیں آگے چل کے بہتر ہو جائے گی، وہ کسی اچھے عہدے پر بھی چلی جائیں گی، لیٹ سپوز کوئی وزارت ان کو دے دی جائے، ٹھیک ہے، کوئی وزارت پانی و بجلی یا وزارت زراعت، کچھ بھی، وہ وزارت ان کو مل سکتی ہے، لیکن وہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ بنتی نظر نہیں آتی دور دور تک۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سامیہ خان صاحبہ اپنی سیاسی پیشگوئیوں کے سچ ہونے کی وجہ سے بڑی مشہور ہیں، اور انہوں نے 2018 میں ایک پیشگوئی کی تھی کہ جو بھی اب حکومت بنے گی وہ اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، جبکہ حکومت بننے کے بعد پھر اور جس طرح وہ 1 پیج کا اور سیم پیج کا ایک وہ فارمولا سامنے آیا تھا اور ٹرن چلی تھی، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ سامیہ خان کی تو پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی، اب تو یہ سیم پیج پر آ گئے اور یہ پیج ایسے ہی رہے گا، لیکن پیشگوئی سچ ثابت ہوئی، وہ پیج پھٹ گیا۔ تو اچھا، اسی حوالے سے سید محمد علی زنجانی ہیں، یہ بھی اسٹرولوجر ہیں، ماہر علم نجوم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی خان کے ذائچے میں وینس کا جو سیارہ ہے نا وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے ذائچہ بغور اس کو اسٹڈی کیا ہے، اور ذائچے میں سختی، خرابی اور درد کا جو عنصر ہے نا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جتنی بھی عمران خان صاحب پر سختیاں آنی تھیں وہ آ چکی ہیں، اب آگے سختیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن تک خود نہیں باہر آنا چاہتے، یہ سید محمد علی زنجانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ GNN کے پروگرام میں بیٹھے تھے، فریحہ ادریس صاحبہ کا پروگرام ہے، اس میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن تک خود باہر نہیں آنا چاہتے۔ تو یہ ان کی بات کسی حد تک دیکھا جائے تو سچ بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جب ماموں کا انتقال ہوا تھا تو تب PTI نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عدالت میں درخواست دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو پرول پر رہا کرواتے ہیں تاکہ ماموں کے جنازے میں شریک ہو سکیں، لیکن پھر PTI نے جان بوجھ کر جو ہے خان صاحب کی فیملی نے درخواست نہیں دی تھی، خان صاحب کو باہر جان بوجھ کر نہیں لائے تھے ایک اسٹریٹجی کے تحت، تب بھی یہ خبریں گرم ہوئی تھیں کہ PTI والے خود عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، یا خان صاحب کا اندر سے پیغام آیا کہ میں ابھی باہر نہیں آنا چاہتا کیونکہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، میں ڈے بائی ڈے ایک تو مضبوط ہو رہا ہوں، ڈے بائی ڈے میری پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ڈے بائی ڈے عوام کی ہمدردیاں، عوام کی سپورٹ میرے ساتھ بڑھ رہی ہے، میرے قد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سید محمد علی زنجانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ اس لیے باہر نہیں آنا چاہتے کہ اب میں اندر بیٹھا ہوں، میری ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، سمجھ لیں میری کیمپین ہو رہی ہے، میں باہر آؤں گا تو مجھے کھل کر الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جائے گی، ٹھیک ہے، میں اگر باہر آ گیا تو میں کیمپین نہیں کر سکوں گا، اور ہو سکتا ہے میں الیکشن بھی نہ لڑ سکوں، تو وہ مسائل زیادہ بڑھیں گے، اس لیے بہتر ہے میں جیل میں رہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ
عمران خان صاحب 2024 میں ہی اسی سال جیل سے باہر آ جائیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب باہر آئیں گے تو وہ سیاسی سرگرمیاں بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے گا، ان کی گفتگو میں سنجیدگی آ جائے گی اور وہ علمی گفتگو کریں گے۔ لیکن اگلی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جب اب جیل سے باہر واپس آئیں گے تو آپ ان کا ایک نیا روپ دیکھیں گے۔ اب نیا روپ وہ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب وہ روحانی پیشوا کی طرح پرفارم کرتے نظر آئیں گے۔ یہ بڑی ایک انہوں نے انٹرسٹنگ یہ بات کی ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک روحانی پیشوا کی طرح پرفارم کرتے نظر آئیں گے۔ اسی حوالے سے ایک اور جناب ماہر علم فلکیات اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں غلام عباس گل صاحب فرماتے ہیں جی انہوں نے تو ٹوٹلی سیناریو چینج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں الیکشن نہیں ہوگا، پورے سال 2024 میں الیکشن نہیں ہوگا، اور خان صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ 16 سے 20 مارچ جو ہے اس دوران خان صاحب 16 سے 20 مارچ تک جو ہے نا یہ وقت خان کا ہے۔ خان چاہے تو باہر آ سکتا ہے، خان صاحب خود چاہیں تو باہر آ سکتے ہیں، خود نہ چاہیں تو پھر نہیں آ سکتے۔ تو اب یعنی کہ خان صاحب کو اس ڈیٹ پہ یہ اتھارٹی مل جائے گی کہ اگر آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اگر خان صاحب باہر نہیں آتے تو شاید ان کی کوئی ڈیل نہیں بنتی، یا پھر وہ کسی مصلحت کے تحت، کسی اسٹریٹجی کے تحت، کسی پلاننگ کے تحت 16 سے 20 مارچ تک وہ جیل میں رہیں، وہ خود باہر نہ آئیں۔ لیکن یہیں پر سید محمد علی زنجانی کہتے ہیں کہ 2024 میں ہی خان صاحب باہر آئیں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی سزا بھی ختم ہو جائے گی، جیل سے باہر آئیں گے اور سیاسی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے، مطلب حالات ان کے لیے سازگار ہو جائیں گے، یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور سیاسی سرگرمیاں پرفارم کریں گے، یعنی کہ وہ سیاست کے لیے اہل ہوں گے۔ تو یہ اچھی باتیں ہیں، خوشائند باتیں ہیں، خان صاحب کے حق میں باتیں ہیں، یعنی 2024 کا جو سال ہے وہ خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی ماہرین علم نجوم ہیں وہ جو ایک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ، ویسے تو الیکشن سر پہ ہے، 8 فروری کو ہونا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2024 میں الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن 2025 میں ہوگا۔ تو دوستو آپ یہ بات بتائیے کہ یہ جو علم فلکیات، علم نجوم ہوتا ہے، جس طرح سے پیشگوئیاں کرتے ہیں، یہ ان کی نالج ہوتی ہے، ان کی اسٹڈی ہوتی ہے، اس بیس پہ یہ کرتے ہیں۔ ویسے تو غائب کا علم جو ہے وہ فیوچر کا علم وہ تو خدا کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس پہ بلیو کرتے ہیں ان چیزوں پہ یا نہیں کرتے، یا آپ کو اس سارے ماحول سے کیا لگتا ہے؟ یہ جو کمنٹ سیکشن ہے یہ آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔